بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے سری ٹکراتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسی کئی مثالیں دی, بہت زبان پہ وہی آ رہی ہے جو شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بھائی ایک واقعہ بیان کیا تو فضائل اعمال میں ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا اور دوسرے دن مر گئے. ایک سے زائد واقعہ اس طرح کا بیان کیا گیا ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کیا, کسی نے پوچھا کہ کیا اس میں کچھ غلط ہے؟ میں نے کہا کہ بہت سی باتیں غلط ہے قرآن حدیث سے ٹکرانے والی. تو یہ واقعہ پیش کیا, نکال کے بتایا. وہ اپنے ایک عالم کو لے کر آئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا کہ اس میں غلط باتیں. میں نے کہا ہاں. کہا بتائیے. تو میں نے یہ بتایا. کہا قرآن کی آیت پڑھیے, سورہ لقمان کی آخری آیت ہے, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا, کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا, کس زمین پہ اس کی موت ہوگی, یہ کوئی نفس نہیں جانتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کل کیا کمائے گا کوئی نہیں. اور اس تبلیغی فضائل اعمال کے جو بزرگ ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں کل کیا ہوگا, اور یہ بھی پتا ہے کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا. یعنی قرآن غلط ہے یا واقعہ غلط ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا. میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اب قرآن کی آیت یہ آ گئی اور یہ واقعہ, دونوں میں سے غلط آپ کسے کہیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو وہ دوسری بات کرنے لگے. ہم لوگ سیدھی بات کرتے ہیں, جھگڑے لڑائی میں نہیں پڑتے, اختلاف نہیں کرتے. ہاں, تو میں نے کہا کہ ہم بھی جھگڑا لڑائی نہیں کرتے, دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. لیکن کیا کریں, شرک کا, توحید کو جب بیان کرتے ہیں تو شرک کا رد ہوگا. جب شرک کا رد نہ کریں تو توحید ثابت نہیں ہوگی. براءت کے بغیر ولا نہیں ہوگا, برا کے بغیر. اور اگر سنت کا بیان کرنا ہے تو بدعت کا رد کرنا پڑے گا. اور اگر قوم اور ملت میں کچھ خرافات ہے, بدعت ہے, شرکیات ہے, اس کا رد نہیں کرنا گناہ ہے, اللہ کے ہاں پکڑ کے لائق جرم ہے. تو میں نے کہا جب یہ توحید بیان کرتے ہیں تو شرک کا رد ہوتا ہے, قرآن و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کی مخالف باتوں کا رد ہوتا ہے. تو آخر تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں, یہ واقعہ نہیں مانتے, یا یہ غلط ہے, اس سے ٹکرا رہا ہے. ہمارے ایک ساتھ میں دوست تھے, ان کہا کہ مولانا بار بار عباس آپ نے آپ سے جو سوال کیا یہ بتائیے کہ قرآن غلط ہے, یہ غلط ہے. تو کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ صوفیوں کے اعتبار سے وہ واقعہ ہے. تو ہمارے دوست نے برجستہ کہا کہ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صوفیوں کے اعتبار سے قرآن غلط ہے, یہ واقعہ صحیح ہے. تو ہڑبڑا گئے, لیکن ہاں اور نہ نہیں کہا. یہ دیکھیے یہ ہے گمراہی. ہاں کہ یہ ایک بندہ مومن کو کھل کے سینہ ٹھوک کے کہنا چاہیے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں میں اس پر ایمان لایا. ان میں سے کسی بات کی مخالفت ہو رہی ہے تو کہنا چاہیے کہ قرآن میں جو بات ہے وہی سچی ہے, صحیح ہے. ہاں, کسی کا رد ہو, یہ اللہ رب العالمین کے فرمان پر ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ تبارک, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرامت کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الٹی سیدھی باتیں یا قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کچھ بھی دعویٰ کر لی جائیں, کیسے بھی واقعات بیان کی جائیں, آنکھ بند کر کے اس کو کوئی مان لے. یہ نہیں ہے مانا. اس سے پہلے میں نے مثال دی کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ہم رد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کہہ رہے ہیں. یہ ان کے اپنے غلو کی وجہ سے ان کو گستاخی لگ رہی ہے, جبکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے, کلمۃ اللہ ہے, روح اللہ ہے, پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں, اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں. ہم ان کو مان رہے ہیں سارے درجات, لیکن وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دو. ہم کہتے ہیں نہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ما اتخذ اللہ ولدا وما کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, نہ اس کی کوئی بیوی ہے. یہ بالکل صاف بات ہے. اب اگر قرآن کی آیت پیش کریں اور عیسائی یہ کہیں ہاں ہمارے ان لوگوں سے کہ دیکھو یہ تو آپ اللہ کے بیٹے کا انکار کر کے اللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, تو کیا جواب ہے؟ ایسا ہی جواب یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کی مشیت و قدرت کے ساتھ ہوتی ہیں. اور کرامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی واقعہ جھوٹا سچا, یا جو آپ بنا دیں کہ کسی بزرگ کا یہ درجہ ہے جو ان کا درجہ نہیں ہے, یہ کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا, تو ہم اس کا جب رد کریں تو آپ یہ کہیں کہ دیکھو کرامت کو نہیں مانتے, بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. عجیب و غریب یعنی لوگوں نے یہ دین کے نام پر جو ہے الٹی سیدھی باتیں اور اس طرح کے خرافات پھیلا رکھے ہیں.